بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ کا سبق ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، وَحُسْنُ السُّؤَالِ، اچھے انداز سے سوال کرنا نصف العلم، آدھا علم ہے، یعنی سوچ سمجھ کر کوئی بات پوچھنا آدھا علم ہے۔ سوال کرنے چاہیے، پوچھنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہر وقت ایک کھیل کود میں انسان مگن رہے۔ آپ لوگ ضرور اپنے ٹیچر سے، اپنے استاذوں سے سوالات کیا کریں، خود سے سوال کیا کریں۔ انسان کا علم تبھی مکمل ہوتا ہے علم کتنی بڑی دولت ہے۔ کہتے ہیں کہ علم وہ دولت ہے جو کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی، کبھی بھی چوری نہیں ہوتی اور کبھی بھی کم نہیں ہوتی۔ آپ جتنا علم حاصل کریں گے اور جتنا اسے آگے پیش کریں گے، آگے دیں گے دوسروں کو، اتنا زیادہ ہوگا۔ اور علم کا امیر بندہ کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ جتنے بھی دنیا میں مالدار لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا پیسہ تھوڑا ہی عرصہ چلتا ہے۔ آج پیسہ ماں باپ کا ہے، کل اولاد کا ہو جائے گا۔ آج گھر ماں باپ کا ہے، کل بچوں کا ہو جائے گا۔ آج جو بھی ماں باپ کا ہے، کل بچوں کا ہو جائے گا، ماں باپ کا نہیں رہے گا۔ پھر بچوں کے پاس جو آیا وہ پھر آگے ان کے بچوں کو مل جائے گا، ایک وقت آئے گا ان کے پاس بھی کچھ نہیں رہے گا۔ تو علم ایسی دولت ہے جو زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے، اور جتنا دوسروں کو دو اتنا ہی زیادہ بڑھتی ہے۔ تو اس لیے آپ سب کو چاہیے کہ پہلی بات ہے علم حاصل کریں اور اچھے اچھے سوالات کیا کریں۔ سوال اچھے ہی کرنے چاہیے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کی کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ تھے، تو وہ کبھی پوچھتے ہی نہیں تھے، کوئی بات نہیں، خاموش رہتے تھے۔ انہوں نے ایک بار اپنے شاگرد سے کہا کہ دیکھو کچھ تو پوچھا کرو، کوئی تو سوال کیا کرو۔ ایک دن اس نے سوال کیا کہ اگر سورج غروب نہ ہو تو کیا ہو؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ تمہارا چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ یعنی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ سورج غروب نہ ہو تو کیا ہو؟ سورج تو صدیوں سے طلوع ہوتا ہے پھر غروب ہوتا ہے، یہ کوئی کرنے کی بات ہے؟ اچھی اچھی باتیں پوچھنی چاہیے، سوالات کرنے چاہیے، ایسے سوال جو آپ کے علم کو زیادہ کریں۔ آپ کے علم کو کون سے سوال زیادہ کر سکتے ہیں؟ یوں سمجھے کہ آپ جیسے ابھی چھوٹے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز سیکھنی چاہیے؟ کلمے کے بارے میں۔ آپ کو کلمے کے معنی اچھے طریقے سے آنے چاہیے۔ پھر کلمہ پڑھ کر کیا کرنا ہے اب؟ تو اس کے بعد تو ہر بندہ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ وہ وضو نماز سیکھے، اچھی عادات سیکھے، اپنے دین کے احکام سیکھے۔ اس کے بارے میں آپ کو پوچھنا چاہیے۔ آپ ماں باپ کے ساتھ کس طرح بات کریں، قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں باتیں کرو۔ آپ دکان سے چیز لینے جاتے ہو، آپ کو پسند نہیں چیز آئی، آپ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن کے بعد جا کر واپس کرتے ہو، کیا یہ واپس کرنا ٹھیک ہے؟ آپ کسی کی بنا اجازت چیز اٹھا لیتے ہو، کیا یہ اٹھانا ٹھیک ہے؟ آپ کو راستے میں گری چیز مل گئی، کیا آپ کے لیے وہ لینا ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ ساری باتیں پوچھنی چاہیے۔ اور جب انسان پوچھتا رہتا ہے تو اس کا علم بہت زیادہ بڑھتا ہے، اور جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ امیر ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں بھی بہت بڑا انسان ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہو کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے آپ الفاظ زیادہ اکٹھے کرو، جتنے آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہوگا آپ کے لیے وہ زبان سیکھنا، وہ بولنا بہت آسان ہوگا۔ اگر آپ کے پاس الفاظ نہیں، آپ جتنا بھی اس زبان کے بارے میں کوشش کرو، آپ کو وہ زبان بولنی نہیں آئے گی۔ ایسے ہی آپ سوالات جب کرو گے تو آپ کو اتنا ہی زیادہ آپ کا علم بڑھے گا۔ اور دیکھو ابھی سے آپ علم حاصل کرو، پھر جو بھی آپ یاد کرو اس کے بارے میں اپنے ٹیچر سے پوچھو، ترجمے کے حوالے سے پوچھو۔ کوئی بھی آپ نے سورت پڑھی، نماز جیسے ابھی دیکھو نا 10 صورتیں ہوئی، ترجمے کے ساتھ کیا آپ نے ان میں سے کوئی ایک لفظ بھی پوچھا؟ کچھ بھی نہیں پوچھا۔ پوچھنا چاہیے، جتنا انسان پوچھتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا علم بڑھتا ہے۔ اور علم 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک علم یہ ہے کہ جس سے انسان دنیا کماتا ہے، جیسے دنیا کا علم ہے۔
دنیا کے لوگوں سے کس طرح پیش آنا ہے، ان سے کس طرح واسطہ پڑے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، دنیا کا علم ہے جو کہ اسکول سے ملتا ہے، کالج سے ملتا ہے، یونیورسٹیوں سے ملتا ہے۔ ایک علم ہے جو کہ دین کا علم ہے، وہ علم مدارس سے ملتا ہے۔ اس علم کو سیکھنے سے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ اس علم کو جب آپ سیکھیں گے تو آپ کو اپنے مذہب کی پہچان ملے گی کہ آپ مسلمان ہیں تو کیوں مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد آپ کے اوپر کیا کیا چیزیں لاگو ہوتی ہیں۔ تو یہ علم دو طرح کے ہیں، ایک وہ علم ہے جس سے دنیا کماتا ہے بندہ، دنیا ملتی ہے، ایک وہ علم ہے جس سے انسان کو آخرت ملتی ہے۔ تو دونوں علم سیکھنے چاہیے، دونوں علم بہت زیادہ سیکھنے چاہیے۔ دیکھو دونوں علم بہت ضروری ہیں اس جہان میں رہنے کے لیے، اس جہان والا علم حاصل کرنا چاہیے، اور اس جہان میں چونکہ ہم جانے والے ہیں تو وہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن یہ خصوصیت ہے ہمارے قرآن شریف کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کی، کہ اس تعلیم کو جب آپ سیکھیں گے تو اس سے آپ کو دونوں جہان ملیں گے۔ یعنی دین کا علم جب آپ سیکھیں گے تو یہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ نے کاروبار کیسے کرنا ہے، آپ نے شادی بیاہ کیسے کرنا ہے، آپ نے اپنے ملک سے جب باہر چلے جاتے ہو وہاں سے کس طرح آپ کا رہن سہن، غیر مسلموں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہوں، آپ اپنے ملک کی کوئی سٹیٹس آپ کو مل گیا ہے، کوئی مقام ملا ہے، تو آپ جس جگہ پر رہتے ہو وہاں پر ہر طرح کا طبقہ رہتا ہے، ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں، تو ان کی رہائش میں ان کے بارے میں آپ کے پاس کیا کیا علم ہونا چاہیے، یہ ہمارا دین بتاتا ہے۔ پر دنیا کے علم میں پتہ تو چلتا ہے لیکن عمل نہیں ہوتا، چونکہ تربیت نہیں ہوتی، بتایا نہیں جاتا۔ اب جتنی بھی دنیا کا علم سیکھنے والے لوگ ہیں، جیسے کہ ایک لڑکے کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے والد فوت ہو گئے، اس کے ابو فوت ہو گئے، تو اسے وہ گھر نہیں تھا، وہ اپنی ڈیوٹی پر تھا، تو اسے پتہ چلا کہ اس کے والد فوت ہو گئے ہیں، تو اس نے ٹیلی فون کر کے اسپتال والوں کو بتایا کہ ان کے مطلب ان کو غسل کرائیں اور ان کی تیاری کریں، اور جتنے لوگوں کو پیسہ دینا بنتا ہے میں دوں گا، انہیں دفنا دیں۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک باپ جب فوت ہو جاتا ہے تو اولاد کی ذمہ داری کیا کیا ہوتی ہے، اور ایک پڑھا لکھا بندہ، ایک پڑھے لکھے لڑکے کے بارے میں آتا ہے جس نے دین کا علم سیکھا ہوا تھا، اس کے والد تھوڑے تھوڑے ہی بیمار تھے، تو اس نے اپنی ڈیوٹی سے چھٹی لے لی کہ میری سب سے بڑی ذمہ داری میرے والد ہیں، وہ اپنے ابو کے پاس رہتا، ان کو 5 وقت کی نماز پڑھاتا۔ ظاہر ہے وہ اب اٹھ نہیں سکتے تھے، انہیں کس طرح واش روم کرانا ہے، ان کی پاکی کا کیسے خیال رکھنا ہے، وہ سارا وہ بچہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے والد کا آخری وقت آیا، اس نے قرآن کھولا، تسلسل سے وہ سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، یہاں تک اس کے والد کلمہ پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر اس نے اپنے والد کی بڑی اچھی تیاری خود سے کی، غسل خود سے کرایا، لوگ اس کے ساتھ شامل ہوئے، پھر اتنے سارے لوگوں نے مل کے اس کے والد کی نماز جنازہ پڑھی، پھر اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اور لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے ابو کو قبر میں دفنایا، اتارا اور پھر دفنایا، اور پھر اتنی دیر تک اپنے والد کی قبر پر کھڑے ہو کر اللہ جی سے دعائیں کرتا رہا، یہاں تک کہ بعد میں اس کے ابو خواب میں جب آئے تو اس نے پوچھا ابو جی آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو ان کے ابو کہنے لگے بیٹے مجھے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، کیونکہ تو جو اتنا کچھ کر رہا تھا، تو نے میری بیماری میں میری ایک نماز تک نہیں جانے دی، اور میرے آخری پلوں میں کتنا میرے ساتھ قرآن پڑھ کے تو مدد کر رہا تھا، اور مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل کرایا، میں پاک صاف اس دنیا سے گیا، پھر اتنا اچھا میرا جنازہ تم نے خود پڑھایا، میرے لیے اتنی دعائیں کی، وہ جب اتنا مشکل وقت تھا، جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، قبر میں میں اکیلا تھا، تو نے ساری دنیا اپنے کاموں میں چلی گئی، تو ادھر ادھر نہیں گیا، اس وقت میرے لیے تو دعائیں کرتا رہا، پڑھتا رہا، تو منکر نکیر میرے سے سوال جواب کرنے آئے تو مجھے تیری آوازیں آ رہی تھی، تو پڑھ رہا تھا، اور مجھے بڑے آرام سے میں نے سوالوں کا جواب دیا، اور اب میں بڑے مزے سے سو رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ایک پڑھے لکھے بچے نے اپنے ابو کو اس طرح رخصت کیا، اور ایک وہ بچہ جس نے بہت سارا پڑھا، اچھا جب وہ بچہ گھر آیا اسے بتایا گیا کہ نہیں اس طرح تو تدفین نہیں ہوتی، آپ کو تو جنازے میں شریک ہونا ہوگا۔ اب جب وہ جنازے میں شریک ہوا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ جنازے میں کرتے کیا ہیں، اس نے سمجھا عام نماز کی طرح جیسے بڑوں کو پڑھتے دیکھا ہے،
تو جنازے میں تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں اور رکوع سجدہ تو ہے نہیں، وہ کبھی رکوع میں جا رہا کبھی سجدے میں جا رہا، اسے یہی نہیں پتا کہ جنازہ کس چیز کا نام ہے اور جنازے میں کیا پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے وہی وہاں سے ہٹا، اسے کہا گیا کہ آپ قبر میں اپنے ابو کو اتارنے میں مدد کرو لوگوں کی، اس نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے، میں کیسے اتاروں؟ ایک وہ پڑھا لکھا بچہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنے ابو کو اتار رہا ہے، ایک یہ ہے کہ اس نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے۔ اچھا لوگ ابھی قبر میں اتار رہے ہیں، اس نے کہا مجھے تو بہت گرمی آ رہی ہے، میں تو گھر جا رہا ہوں۔ اور کیا ہے کہ لوگوں نے مٹی ڈالی، لوگوں نے بند کیا قبر کو، تیار کیا، اور اسے پتہ ہی نہیں کہ قبر میں میرے والد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور ایک یہ پڑھا لکھا بچہ اپنے والد کو اتنی دیر تک پڑھنے کے بعد پھر لوگوں سے کہا کہ سارے لوگ یہاں رکے رہو، اور پھر لوگوں سے کہا کہ دیکھو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے والد کا کسی کے ساتھ، یہ دیندار بچہ جس نے اللہ کا قرآن سیکھا، اس نے سارے لوگوں کو بول کے کہا کہ دیکھو کسی کے ذمہ کوئی ایسی چیز ہو جو میرے والد نے دینی ہو اور آپ لوگوں نے لینی ہو، مجھ سے آج لے لو، کوئی پیسے لینے ہیں کچھ بھی۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، آپ کے ابو نے تو کچھ بھی نہیں ایسا لیا ہوا تھا کہ آج وہ مقروض ہوں، بلکہ آپ کے ابو کے قرضے بہت سارے لوگوں نے دینے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ خیر کوئی بات نہیں، میں اپنے ابو کی طرف سے آپ کو معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ایک بندہ دنیا سے جا رہا ہے جس نے کسی کا 1 روپیہ نہیں دینا۔ پھر اس بچے نے کہا میرے ابو تو آج بول بھی نہیں سکتے، آج تو منہ مٹی کے نیچے چلے گئے، اب تو وہ کچھ بھی نہیں کہہ پاتے، میں ان کی طرف سے کہہ رہا ہوں کبھی کسی کو ڈانٹا ہو مارا ہو تو آج میں موجود ہوں اور مجھ سے آج آپ لوگ لے لیں، مجھے ڈانٹ لے یا کچھ بھی آپ لے مجھ سے پیسے لے لیں، پر میرے ابو کو معاف کر دیں۔ تو ایک بابا جی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ بیٹے تمہارے ابو نے تو مثالی زندگی گزاری۔ پھر ایک اور اٹھے کہ تمہارے ابو کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسے تھے، تمہیں دیکھ کر ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ ایسے تھے جیسے جن کا تو بیٹا ہے۔ تو نیک ماں باپ کی بہت پیاری نیک اولاد ہوتی ہے۔ اور بچیوں دیکھو جب انسان دین کے ساتھ جڑتا ہے، دین کی چیزیں سیکھتا ہے، دین کا علم حاصل کرتا ہے، تو اسے کتنا ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، صرف اپنا نہیں اپنے ماں باپ کا، اور صرف زندگی کا نہیں موت تک کا اور موت کے بعد کا بھی۔ تو اس علم کے بالکل بھی ہم لوگ خلاف نہیں ہے، اور میں آپ کو بتا رہی ہوں دونوں علم بہت سارے سیکھنے چاہیے تاکہ دونوں جگہ عزت پائے۔ لیکن یہ علم العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ وہ علم ہے، یہ قرآن کا علم وہ علم ہے جو سیکھنے کے بعد انسان نبی علیہ السلام کا ایک طرح روحانی رشتہ دار بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنے کے لیے کون سی دعا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے درود۔ اس دن ہم نے پڑھا تھا سبحان ربی الاعلیٰ تک، اور آج ہے التحیات۔ التحیات، اچھا بچے نا اکثر آپ لوگ التحیات پڑھتے ہو، التحیات تا کے اوپر بھی تشدید ہے اور یا کے اوپر بھی ہے، اور یہ جو تشدید ہے نا اس پر تھوڑی سی دیر رکنا ہوتا ہے تب یہ پڑھی جاتی ہے، صحیح ادا ہوتی ہے۔ التحیات، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب اس کا ترجمہ آپ سنیں کہ التحیات کا مطلب ہوتا ہے التحیات تمام قولی عبادتیں،
مطلب جو زبان سے ہم باتیں کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھا، ذکر کیا، کسی کو اچھی بات بتائی، کچھ اچھا سیکھا، یہ عبادت ہے نا. تو تمام زبانی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. والصلوات، اور تمام مالی عبادتیں، یعنی جو بندہ صدقہ کرتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ عبادت بھی، وہ عبادت ہے خرچ کرنا، اور وہ بھی اللہ کے لیے ہے. اور پھر والطیبات، اور فرمایا کہ اچھا والصلوات کا مطلب ہوتا ہے تمام بدنی عبادتیں، سوری، والصلوات تمام بدن کی عبادتیں. بدن کی عبادتیں جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اللہ رب العزت کے گھر کا جا کر دیدار کرنا، حرمین شریفین کو دیکھنا، مکہ مدینہ میں جا کر عبادتیں کرنا، یہ بدنی عبادات ہے. یہاں تک علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی کے کام آنا یہ بھی بدنی عبادت ہے، کسی کی خدمت کرنا یہ بھی بدن کی عبادت ہے. اور پھر والطیبات مالی عبادت ہے، جو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال پیسے خرچ کرتے ہیں، یہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت ہی اونچے اونچے مقام دیے نا، ایسا تو کسی کو کبھی نہیں ملا، نہ کبھی ملے گا، کیونکہ آپ تو آخری نبی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرشوں پر بلایا، جسے ہم لوگ کہتے ہیں معراج شریف. معراج ہوئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان سے اوپر عرش پر گئے، سبحان اللہ. اور جب وہاں پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح سلام کیا کہ سلام ہو آپ پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا کہ السلام علینا، ہم پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرشوں پر ہمیں سلام کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے جب آپ کو سلام پیش کیا تو آپ نے پھر وہاں سے ہمارے لیے بھی سلام لیا کہ میں نے اپنا سلام قبول کیا آپ سے، اور پھر ہماری طرف سے ہماری امت کے نیک لوگوں کو سلام ہو.